بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچے زیادہ دیر نہیں گزری تھی اور میرے شوہر نے میرے ساتھ ایک ایسی حرکت کی تھی کہ میری روح پناہ ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ میرے شوہر نے اپنے 7 دوستوں کے ساتھ مل کر شادی کی پہلی رات ہی میرے ساتھ ایسا شرمناک کام کر دیا جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ میں مجبور تھی کیونکہ اب میں اس شخص کے ساتھ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بن چکی تھی اور اس کا ہر حکم ماننا مجبوری تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس کا میرے ساتھ ایسا شرمناک کام کرنے پر تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ لیکن میری بدقسمتی یہی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے شوہر نے جو دوسرا کام میرے ساتھ کیا وہ اس سے بھی زیادہ کہیں گھناؤنا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس شادی پہ پچھتا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ مصری مرد شادی کی رات اپنی بیوی کے ساتھ ایسے شرمناک کام کرتے ہیں تو میں کبھی امن سے شادی نہ کرتی بلکہ واپس اپنے وطن لوٹ جاتی۔ لیکن یہ بات مجھے شادی سے پہلے ہرگز بھی معلوم نہیں تھی، اور جب پتہ چلی تو پانی سر سے گزر چکا تھا، کیونکہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرا شوہر اپنی حقیقت اور اپنے رسم و رواج مجھ پر عیاں کر رہا تھا۔ اور پھر جو تیسرا اور آخری شرمناک کام میرے ساتھ کیا گیا وہ تو میں بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ میں پوری طرح لرز کر رہ گئی تھی اور یہ بات میری برداشت سے باہر تھی، لیکن میرے پاس سوائے خاموش رہ کر اس ستم کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے شادی امن سے کی اور کسی کو بھی اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی میرے ساتھ 3 ایسے شرمناک کام کیے کہ جن کے بعد میرے لیے اس کے ساتھ گزارنا مشکل ہو گیا۔ میرا نام سارہ تھا اور میں اپنی شادی کے چوتھے روز ہی اپنے شوہر کا سامان باندھ رہی تھی۔ وہ واپس پردیس جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی کمپنی سے فون آیا ہے اور اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا ہے، ورنہ اس کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے مجھے حکم سنایا، جاؤ سارا جلدی سے ایاز کا سامان باندھ دو، اگر اس کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ یہیں رہ گیا تو ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میری ساس کو چولہا ہانڈی کی فکر ستا رہی تھی اور مجھے ایاز کی جدائی کا غم مارنے لگا تھا۔ شادی کے چوتھے روز وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا، میں کیسے اس کے بغیر اس نئے گھر اور اس نئے ماحول میں گزارا کر سکتی تھی؟ میرا درد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایاز نے تو شادی کی پہلی رات سے ہی ایسا سرد رویہ اپنایا ہوا تھا کہ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ جب ایاز ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور واپسی کا پوچھا، تو میری بات سنتے ہی وہ غصے میں کہنے لگا کہ تم کیسی عورت ہو؟ ابھی میں روزگار کے لیے گھر سے نکلا بھی نہیں ہوں اور تمہیں میری واپسی کی فکر ستا رہی ہے۔ میں تمہیں کسی جنگل میں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم میرے ماں باپ کا خیال رکھو، یہ شادی میں نے تم سے اسی کے لیے کی ہے۔ جب مجھے چھٹی ملے گی میں خود واپس آ جاؤں گا۔ ایاز کا سرد رویہ اور لفظوں کی تلخی نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ نہ کوئی محبت بھری بات، نہ الوداعی جملہ، نہ ہی واپسی کا کوئی وعدہ۔ ایاز نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی جس سے میں خوشگمان ہو جاتی یا ان کی ذات سے بہت امیدیں وابستہ کرتی۔ جتنی بھی باتیں ایاز نے مجھ سے کی تھیں وہ صرف اور صرف ان کے ماں باپ کی خدمت اور دیکھ بھال کی تھیں، اور اس کے بعد وہ گھر سے ایسے نکل کر چلے گئے جیسے ان کے پیچھے کوئی انہیں یاد کرنے والا ہی نہ ہو۔ وہ فون بھی کرتے تو اپنے ماں باپ کو، کبھی مجھے فون نہ کرتے اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے۔ ایسے ہی مہینہ گزر گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے ماں باپ سے ایاز کے سرد رویے کی شکایت کی تو میرے ماں باپ کہنے لگے کہ پردیسی شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ اس کے گھر میں تمہیں کسی قسم کی کسی آسائش کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل خراب کرنے کے بجائے سکون سے اپنا گھر آباد رکھو اور ہمیں بھی پریشان نہ کرو۔
والدین کی ایسی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں کس سے اپنی تکلیف اور دکھ بیان کرتی؟ میرے ماں باپ تو مجھے ہی گزارا کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اس لیے میں اپنا ٹوٹا ہوا دل سمیٹے اپنے گھر واپس چلی آئی۔ یہ سچ تھا کہ ایاز کے گھر میں مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جو کمی میری زندگی میں تھی اس سے بڑھ کے بھی کیا کوئی کمی ہو سکتی تھی؟ میرے ساتھ میرا شوہر نہیں تھا، اور وہ صرف جسمانی طور پر مجھ سے دور نہیں تھا بلکہ ہر طرح سے ہمارے درمیان دوری قائم تھی۔ دن سست رفتاری سے گزر رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ان 4 دیواروں میں زندہ دفن ہو جاؤں گی۔ سارا وقت میرے ساس سسر کی خدمت میں گزر جاتا یا پھر اپنے کمرے میں تنہا پڑی رہتی۔ دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور ایسے ہی 8 مہینے گزر گئے، لیکن نہ ہی ایاز کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی میرے ماں باپ نے میری تکلیف کو محسوس کیا۔ جب میری برداشت کی حد ختم ہوئی اور میں نے اپنے ساس سسر سے اس بات کی شکایت کی تو میری ساس نے تو مجھے ڈانٹ کر بات ختم کروا دی، لیکن سسر کہنے لگے، بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، آخر کب تک تم ایسی زندگی گزارو گی؟ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے تمہیں اپنے بیٹے کے پاس بھجوا دیتا ہوں، وہاں جا کر تم اپنے رشتے کو نئے سرے سے شروع کرنا۔ میرے سسر کی بات سن کر میری ساس غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، اسے وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ وہاں چلی جائے گی تو ایاز کے پاس گھر کا خرچہ بھیجنے کے لیے پیسے کہاں بچیں گے؟ لیکن میرے سسر اپنی بات کے پکے تھے۔ انہوں نے میری ساس کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میاں بیوی کو دور رکھنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، اور وہ بھی ہماری ضروریات کے لیے، اس لیے سارا کو ایاز کے پاس جانے دو۔ میرے سسر نے اپنی جمع پونجی سے میرے سارے کاغذات تیار کروائے اور مجھے خود ہی کچھ مہینے کے ویزے پر مصر بھجوا دیا۔ لیکن ایاز کو اس بات کی بھنک نہ لگنے دی، کیونکہ میرے سسر کو اندازہ تھا کہ ایاز مجھے مصر آنے سے روک دیں گے۔ 3 مہینے کی طویل کارروائی کے بعد مجھے مصر کا ویزا مل گیا اور میں ایاز کو بنا بتائے مصر پہنچ گئی۔ وہاں میرے سسر کے کوئی دوست موجود تھے اور انہی کے توسط سے ایاز کی نوکری لگی تھی۔ میرے سسر نے ان سے بات کر رکھی تھی اور وہی مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور سیدھا ایاز کے گھر لے گئے اور دروازے پر چھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیا ہے، لیکن اگر کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھا دیا، جسے میں نے سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنی ساری زندگی ایاز کے ساتھ یہیں گزاروں گی، کیونکہ پاکستان میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کرنے کے بعد جس طرح میری ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا تھا، میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنا سامان اٹھائے ایاز کے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بڑا سا گھر ہے۔ میں خوش تھی میرا شوہر یہاں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میری سانس رک گئی۔ دروازہ ایک چھوٹے سے بچے نے کھولا تھا اور اس کے پیچھے ایک مصری عورت کھڑی تھی۔ وہ عربی میں مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے بہت اچھی عربی آتی تھی، کیونکہ میں نے عربی زبان میں ہی ماسٹرز کر رکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایاز سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اسے بتاتی کہ ایاز میرا شوہر ہے، پیچھے سے ایاز چلا آیا اور اس نے میری بات کو بیچ میں سے ہی کاٹ دیا اور غصے میں چیختے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اردو زبان میں مجھ سے بات کر رہا تھا تاکہ اس عورت اور بچے کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے۔ ایاز کے رویے نے مجھے سہما کر رکھ دیا تھا اور میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں تو اس کی محبت میں یہاں آئی ہوں، لیکن ایاز کہنے لگا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے لیے کی ہے۔ یہ مصری عورت اور یہ بچہ اس کی فیملی ہے اور وہ یہاں بہت خوش ہے۔ ایاز کی بات نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جس طرح یہاں آئی ہوں فوراً اسی طرح واپس پاکستان لوٹ جاؤں۔ وہ میری وجہ سے ہرگز بھی اپنی فیملی خراب نہیں کر سکتا۔ اور ایاز کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اپنی مصری فیملی بچانے کی خاطر مجھے تباہ کرنے کے لیے راضی تھا۔
ایاز نے اس مصری عورت اور بچے کو یہ کہہ کر واپس اندر بھیج دیا تھا کہ میں اس کی دور کی کوئی رشتہ دار ہوں اور وہ خود مجھ سے بات کر لے گا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں ایاز کے قدموں میں بیٹھ گئی اور التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے اس طرح واپس جانے کا نہ کہے۔ میں سب کشتیاں جلا کر یہاں آئی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے واپس لوٹنے پر میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کس طرح کا ہونا تھا۔ وہ میرے اس طرح ایاز کے پاس آنے پر ہرگز بھی خوش نہیں تھی، اور اگر میں خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتی تو ساری زندگی مجھے ان کی غلامی کرنی پڑتی۔ ایاز نے جب دیکھا کہ میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں تو غصے میں آ کر انہوں نے مجھے طلاق دے ڈالی، اور طلاق کے 3 لفظوں نے میرے ماتھے پر ایسا داغ لگایا کہ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھے اپنی بدقسمتی پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے شوہر مجھے اس طرح کھڑے کھڑے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کر دے؟ لیکن ایاز ایسا کر چکا تھا، اور پھر وہ یہ کہہ کر واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا کہ میں اسے اب اپنی شکل نہ دکھاؤں اور جہاں چاہے وہاں چلی جاؤں۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور میں بے آسرا کھڑی تھی۔ جب مجھے بہت دیر بعد کچھ ہوش آیا تو میں نے وزٹنگ کارڈ پر لکھے نمبر پر رابطہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے پاس تو پیسے موجود تھے۔ میں وہاں سے واپس نکل آئی اور چلتی چلی گئی۔ کافی دور جا کر مجھے ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا اور میں نے اس نمبر پر فون ملایا۔ دوسری طرف میرے سسر کے دوست آغا صاحب نے فون اٹھا لیا۔ وہ بہت سالوں سے مصر میں ہی قیام پذیر تھے اور انہوں نے شادی بھی یہیں ایک مصری عورت سے کی تھی۔ وہ میرے سسر کے بچپن کے دوست تھے اور اسی دوستی کو آج تک نبھا رہے تھے۔ میری ایک فون کال پر وہ فوراً چلے آئے تھے اور پھر انہوں نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو حیران رہ گئے۔ میں انہوں نے روتے ہوئے ایاز کی دوسری شادی کا بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ مجھے اس بارے میں معلوم تھا، لیکن میں اپنے دوست یا تمہیں اس بارے میں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب تم سب کچھ جان گئی ہو تو بہتر یہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے ایک گہری نظر آغا صاحب پر ڈالی اور کہا کہ میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اب میرے لیے پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ ایاز بھی مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں بھی یہیں رہوں گی۔ آغا صاحب نے مجھے نہ سمجھی سے دیکھا تھا، وہ میری بات سمجھے نہیں۔ میں نے آغا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے اپنے پاس کچھ عرصے تک کے لیے رہنے دیں۔ میں یہی نوکری کروں گی اور یہی شادی کر کے بس جاؤں گی۔ آغا صاحب کو لگا کہ شاید میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہہ کر میرے رہنے کا انتظام کروا دیا۔ ان کو لگا تھا کچھ ہی دنوں میں میں نارمل ہو کر واپس پاکستان چلی جاؤں گی، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میری عدت کے دن چل رہے تھے اور میں ساتھ ہی ساتھ نوکری کی تلاش بھی کر رہی تھی۔ آغا صاحب کی بیوی کو بھی میں بتا چکی تھی کہ میں یہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک مصری عورت تھی اور ان کی یہاں بہت زیادہ جان پہچان تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری شادی میں کروا دوں گی، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ لیکن جب یہ بات آغا صاحب نے سنی تو سختی سے مجھے منع کیا کہ میں کسی مصری مرد سے شادی کرنے کے بارے میں ہرگز بھی نہ سوچوں، کیونکہ یہاں کے طور طریقے اور رواج الگ ہوتے ہیں جو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن میں نے آغا صاحب کی بات پر غور کرنے کے بجائے اپنی ضد باندھ لی اور کہا کہ میں اب یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ میری مجبوری تھی یا پھر ضد۔ شاید میں اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں چل رہی تھی، اور یہ سارے فیصلے میں نے اس سے انتقام لینے کے لیے ہی کیے تھے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں بھی اس سے کم نہیں ہوں اور میں اسے یہیں رہ کر دکھاؤں گی۔ میں نے اپنا ویزا بھی بڑھا لیا تھا اور میں اپنی عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے سسرال میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے، اور نہ ہی میکے میں، کیونکہ اس طرح مجھ پر واپسی کا دباؤ بڑھ جاتا۔ میں اب سکون سے ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور پھر آغا صاحب کی بیوی نے اپنے ہی خاندان کے ایک لڑکے امن سے میرا رشتہ پکا کروا دیا۔ آغا صاحب نے مجھے روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نفرت اور غصے نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی میں نے امن کے ساتھ بنا سوچے سمجھے شادی کر لی تھی، جبکہ نہ ہی میری اور اس کی زبان ایک تھی اور نہ ہی میں نے کسی سے کوئی مشورہ کیا تھا۔
مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھے کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی کام کرنا چاہیے، اور آغا صاحب نے تو مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ آغا صاحب اور ان کی بیوی نے سادگی سے مجھے امن کے ساتھ رخصت کروا دیا۔ میں نے آغا صاحب سے وعدہ لیا تھا کہ وہ خود سے میرے سسر کو میری اس شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ اب تک اس بات سے انجان تھے کہ میں ایاز کے ساتھ نہیں رہ رہی ہوں۔ کبھی کبھار میں انہیں فون کرتی تو صرف اپنی خیر خیریت بتاتی اور اس سے زیادہ کوئی بات نہ کرتی، اور ایاز نے بھی انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جب امن کے ساتھ ایک اچھی شادی شدہ زندگی میں فٹ ہو جاؤں گی تو خود اپنے گھر والوں کو طلاق کی خبر بھجوا دوں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں ایک مصری مرد سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ امن مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں لے گیا تھا، بلکہ ایک بہت بڑے ہال میں مجھے بٹھا دیا گیا تھا جہاں اس کے سارے دوست موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے اور وہ سب نشے میں دھت مجھ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ امن میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہن کو اپنے دلہا اور اس کے دوستوں کے آگے رقص کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ یہ سن کے میں گھبرا گئی اور امن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی شراب کے نشے میں چور تھا اور مجھے رقص کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کے دوست بھی مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں میرے سسرال کے اور بھی لوگ موجود تھے جو اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور شاید وہ سب میرے رقص کے منتظر تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مصری موسیقی کے اوپر امن اور اس کے دوستوں کے آگے رقص کر کے دکھانا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں تھا۔ اس کے دوست میرے قریب قریب آ رہے تھے اور مجھ پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات مجھ سے اس قسم کا مجرا کروایا جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ لوگ میرے لیے بالکل غیر تھے، اور میں نے نفرت میں اندھے ہو کر اپنے لیے خود اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آدھی رات ایسے ہی گزر گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اچانک ہی ایک شور سا اٹھا تھا۔ وہ مجھے گھر کے آگے خالی میدان میں لے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے امن سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تو تمہیں ہمارے بہت سے رسم و رواج پورے کرنے ہیں، اس کے بعد تم میرے ساتھ زندگی شروع کرو گی۔ امن کی بات سن کر مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا کہ پتہ نہیں اس مصری لوگوں کے اور کون کون سے رواج ہیں جن سے پوری طرح میں واقف نہیں تھی اور ان کی بھینٹ چڑھنے جا رہی تھی۔ امن میرا ہاتھ پکڑے مجھے ایک کھلے میدان میں لے گیا جہاں ایک اونٹ موجود تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے مباشرت سے پہلے تمہیں اس اونٹ سے قربت اختیار کرنی ہوگی۔ اور یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ امن کہنے لگا یہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے کہ دلہن اپنی اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوتی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ طے کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور جب اونٹ دلہن کو اپنی زبان سے چاٹ لیتا ہے تو وہ اس قابل سمجھی جاتی ہے کہ شوہر کے ساتھ تعلق قائم کر سکے۔ امن کی یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر تھی، لیکن وہاں موجود لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ یہ رسم واقعی میں ادا کی جاتی ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اونٹ کے حوالے کرنا اور اس کی زبان اپنے وجود پر برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی شرمناک کام تھا، لیکن میں بہت مجبور تھی اور مجھے وہی سب کچھ کرنا تھا جو امن کہہ رہا تھا۔ مجھے جانوروں سے بہت خوف آتا تھا، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن میں کر گزری تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس سے اچھا تو میں واپس پاکستان چلی جاتی، لیکن ایاز کی نفرت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ تقریباً صبح کی اذانوں کے قریب میں لوٹ کر واپس امن کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو امن یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ مجھے اب آخری رسم ادا کرنی ہے، اور پھر امن کمرے سے چلا گیا اور اس کا مصری باپ کمرے میں چلا آیا۔ شادی کی رات سسر کو کمرے میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے اس کے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ پاکستانی گھرانوں میں تو سسر کمرے میں آنے سے پہلے بھی دروازہ بجاتا ہے، اور شادی کی رات تو کبھی میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ
ससुर नई नवेली बहू के कमरे के चक्कर लगाए, लेकिन यहाँ तो मेरा मिस्री ससुर बगैर दरवाज़ा बजाए कमरे में दाखिल हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और अब क्या होगा। और फिर मेरा ससुर बिस्तर पर मेरे सामने बैठा, मेरा घूंघट उठाकर मुस्कुराते हुए अरबी में कहने लगा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने साइड टेबल पर रखा दूध का गिलास उठाया और अपने हाथ से उस गिलास को मेरे होंठों से लगा दिया। ना चाहते हुए भी मैं ज़बरदस्ती दूध पीने लगी। मेरा ससुर पता नहीं मेरे शौहर की जगह मेरे कमरे में क्या कर रहा था। जब दूध का गिलास ख़त्म हुआ तो मेरे ससुर ने अपनी जेब से एक कीमती तोहफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा, ये मेरी बहू के लिए है। मैंने डरते डरते वो तोहफा पकड़ तो लिया। मेरे ससुर ने मेरे माथे पे अपने होंठ रख दिए और मुझे चूम कर बिस्तर से खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें नई ज़िंदगी मुबारक हो। ये कहकर वो तो कमरे से चला गया और अमन कमरे में आ गया। लेकिन मैं अभी तक सदमे की हालत में थी, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरे लिए ये बहुत ही शर्म की बात थी कि शादी की रात मेरे ससुर ने मुझे अपने हाथ से दूध का गिलास पिलाया था, और वो भी मेरे शौहर के इल्म में था। ये कैसे रस्म और रिवाज थे जो अमन के ख़ानदान ने अपनाए हुए थे। आखिर में जब कमरे में अमन आया तो मुझे उसका वजूद बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि शादी की पहली रात उसकी वजह से मुझे उसके दोस्तों के आगे अपनी जीनत की नुमाइश करनी पड़ी थी और एक ऊंट से अपने वजूद को करीब करना पड़ा था, और अपने ही ससुर के साथ तन्हाई में कुछ ऐसे लम्हात गुजारने पड़े थे जो मेरे वजूद पर बहुत गिरा गुजरे थे। हर रिश्ते की कुछ हदूद होती हैं, और अमन के ख़ानदान, उसके रिवाजों की वजह से आज वो हदूद मेरे नज़दीक अबूर हो चुकी थी। मुझे पहली ही रात ये एहसास हो गया था कि जिसकी ज़िंदगी में मैं शामिल हुई थी उसके नज़दीक मेरी शायद कोई इज़्ज़त नहीं थी, क्योंकि कई लोगों की मौजूदगी में उसने मेरी इज़्ज़त को बेआबरू किया था। शादी की पहली रात मैंने बगैर किसी जज्बात के गुजारती थी, और अगले दिन जब आगा साहब और उनकी बीवी मुझसे मिलने आए तो मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बीवी से इस बारे में शिकायत की। उनकी बीवी मुस्कुरा कर कहने लगी, ये तो उनके ख़ानदान में बहुत आम सी बात है और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। लेकिन आगा साहब ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगे कि पाकिस्तानी मर्दों की तरह हर किसी को इज़्ज़त का पास नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवियों को अपने सर का ताज बनाते हैं और उन्हें इज़्ज़त का लिबादा पहनाते हैं, दूसरे ममालिक में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ शादी करने से रोका था। अब जब तुम अपनी मर्जी और ज़िद से शादी कर ही चुकी हो तो कोशिश करो कि यहाँ के रस्म व रिवाज को अपना लो, लेकिन याद रखना कि यहाँ के मर्दों से वो तवक्कुआत वाबस्ता ना करना जैसे पाकिस्तानी मर्दों से रखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मुख्तलिफ होते हैं। आका साहब और उनकी बीवी वापस चले गए थे और मैं अमन के साथ एक नई शादीशुदा ज़िंदगी में बस गई थी। मैंने अपने दिल को मार लिया था। मैं जानती थी कि बचपन से जो ख्वाब मैंने देखे थे वो इस मुल्क और इस सरजमीन पर पूरे होने वाले नहीं थे। मैंने अपने माँ बाप और ससुराल वालों को अयाज के रवैये, उनकी दूसरी शादी और तलाक से भी आगाह कर दिया था। आज मेरी और अमन की शादी को 3 महीने होने वाले हैं। इन 3 महीनों में मैंने मिस्री लोगों की ऐसी अजीबो गरीब रस्में देखी हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।